پھر آخری پہر میں اٹھتا ہوں اور اٹھ کر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، پھر میں کبھی رات میں سوتا ہوں، آدھی رات کے بعد اٹھتا ہوں تو اپنی بیوی کا حق بھی ادا کرتا ہوں۔ میں اپنی بیوی سے مجامعت، میاں بیوی کا، ہسبینڈ و وائف کا جو پرسنل میٹر ہوتا ہے، تعلقات قائم کرنا، میں وہ بھی کرتا ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں۔ یہ تو رہا رات کا حال، اور دن کا حال یہ ہے کہ میں کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑتا بھی ہوں۔ نفلی روزے، فرض روزے مت چھوڑنے لگنا، کہیں مولانا صاحب کہہ گئے تھے۔ میں کبھی روزہ رکھتا بھی ہوں، کبھی چھوڑ دیتا ہوں۔ بعض دوسری حدیثوں میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ تم مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، کیونکہ اللہ کے یہاں ایک روزے کا ثواب 10 روزے کے برابر ہے، 10 گنا ہے۔ اس لیے اگر تم مہینے میں 3 روزے رکھو گے تو تمہیں پورے مہینے کے روزے کا ثواب مل جائے گا۔ پھر آپ نے یہ نصیحت کرنے کے بعد فرمایا، ھذا سنتی، یہی میرا طریقہ ہے، یہی میرا راستہ ہے، یعنی تمہیں رات میں سونا بھی ہے، پھر رات میں اٹھنا بھی ہے، تمہیں اپنی بیوی کا حق بھی ادا کرنا ہے، تمہیں رات میں اٹھ کر اگر نفلی عبادت کرنا چاہو، تہجد وغیرہ پڑھنا چاہو تو غسل کر کے تہجد وغیرہ بھی پڑھ لو، نفلی عبادت بھی کر لو، اور مہینے میں 3 روزے بھی رکھ لیا کرو۔ آپ نے فرمایا یہی میرا طریقہ ہے، خبردار اگر تم رات بھر جاگے، خبردار اگر تم نے پے در پے کنٹینیو مسلسل روزے رکھے، خبردار اگر بیوی کا حق ادا نہیں کیا، اس کے قریب نہیں گئے، آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے اس طریقے سے اعراض کرے گا، جو میرے اس طریقے سے منہ پھیرے گا، جو میرے اس طریقے سے پیٹھ موڑے گا اور روگردانی کرے گا، فلیس منی، وہ میری امت میں سے نہیں ہوگا، وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا، وہ مسلمان نہیں کہلائے گا، وہ میرا امتی نہیں کہلائے گا۔ رات بھر نماز پڑھنے کے باوجود تمہاری انٹری مسلمانوں میں نہیں، رات بھر عبادت کرنے والے کی انٹری، دن بھر روزہ رکھنے کے باوجود مسلمان نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ محمد رسول اللہ نے جتنا دیا اتنا لو، زیادہ کرو گے تو وہ بھی غلط، جو دیں وہ لے لو اور جتنا دیں اتنا لے لو، یہ ہے سنت۔ سنت کی 2 مثالیں میں دے چکا ہوں آپ کو، ایک تو قولی کون کون سی؟ زور امام کہے ولا الضالین تو تم کہو آمین، اور دوسری حدیث سورہ فاتحہ پڑھو، اس کے بغیر نماز نہیں۔ آئیے نبی کا عمل دکھلاؤں، عمل کیا ہے۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوی صفوفنا اذا قمنا الى الصلاة فاذا استوینا کبر، رواہ ابو داؤد، یہ حدیث ابو داؤد کی ہے۔ اب دیکھیے کیا ہے، نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں، ایک صحابی ہیں، نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں اقامت ہوتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ اقامت جب ہوتی تھی، اللہ کے رسول حجرے سے نکلتے تھے، مصلی پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب مصلی پہ کھڑے ہو جاتے تھے تو چہرہ مقتدیوں کی طرف ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں ایسا سسٹم نہیں ہے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہاں اقامت ہو رہی ہے اور امام صاحب پہلے سے مصلی پہ کھڑے ہیں، قبلے کی طرف چہرہ۔ اب مقتدی کتنی دور کھڑے ہیں امام کو کوئی مطلب نہیں، ادھر مقتدی نے کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ادھر امام نے کہہ دیا اللہ اکبر، غلط ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوی صفوفنا اذا قمنا الی الصلاۃ، جب بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے، اللہ کے نبی ہماری صفیں درست فرماتے، ہماری صفوں کو درست کر دیتے، ہماری صفیں سنبھالتے۔ کوئی آگے کھڑا ہے اس کو پیچھے کرتے، آگے ایک چھڑی بھی ہوتی تھی کبھی کبھی اللہ کے رسول کے ہاتھ میں، ایسے کر دیتے تھے، پیچھے چلو۔ کوئی آگے پیچھے ہوتا تھا، آگے آؤ، کبھی اس کو پکڑ کے آگے آؤ، پیر سے پیر، ٹخنے سے ٹخنا، کاندھے سے کاندھا،
سب ملا لیا، تکبیر ہو گئی، اقامت ہو گئی، ابھی آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا، نماز نہیں پڑھائی. یسوی صفوفنا، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا، اللہ کے رسول ہماری صفوں کو درست فرماتے تھے. یہ علماء بیٹھے ہیں جانتے ہیں، کانا جب فعل مضارع پر آ جائے تو استمرار، ریگولر کا معنی پیدا کر دیتا ہے. یعنی اللہ کے رسول کا یہ عمل کوئی ایک نماز میں نہیں تھا، کنٹینیو رہا، انتقال کے وقت تک رہا، آخری نماز تک رہا. آپ کا یہ عمل برابر رہا. آپ نے کوئی نماز بغیر صفوں کو درست کیے ہوئے نہیں پڑھایا. آپ کا یہ عمل کنٹینیو، مداومت کے ساتھ، ہم لگاتار کنٹینیو یہ آپ کا عمل رہا. کہنا جب فعل مضارع پہ آ جائے تو استمرار، کنٹینیو، ریگولر کا معنی پیدا کر دیتا ہے. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا، اللہ کے رسول نے ہماری صفیں درست کی، یہ نہیں، ہماری صفیں درست کر دیا کرتے تھے. اذا قمنا الی الصلاۃ، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے، یعنی جب بھی، اذا قمنا، جب بھی ہم نماز پڑھتے. سنو، جب بھی جماعت ہوتی، جب کا مطلب جب بھی نماز ہوتی، تب آپ ہماری صفوں کو درست کرتے. امام صاحب کو تو ڈر لگا رہتا میرے مصلی پہ کوئی دوسرا قبضہ نہ کر لے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، وہ چل رہی دھڑا دھڑ راجدھانی ایکسپریس. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. پتہ نہیں ایک ساتھ 4 منٹ میں 4 رکعت ہو جاتی. کوے کی چونچیں، اللہ اکبر، سبحان رب العظیم، سبحان سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، ایک دم کوے کی چونچیں ٹھونکے مارتے، ٹھونکیں. نماز بہت برا حال ہو گیا نمازوں کا. بالکل ہندو میں مسلمان فرق ہی نہیں دیکھتا. جیسے وہ جا رہا ہنومان کی مورتی دکھی، کھوپڑی ہلائی، موٹر سائیکل بڑھ گیا آگے. وہ اپنے بھگوان کے لیے موٹر سائیکل سے اترنا بھی گوارا نہیں کر رہا ہے، اور اس کو بھی فکر لگی ہوئی ہے، ارے آئی پی ایل میچ آ رہا، ابھی سٹا لگا ہوا ہے، کون جیتے گا، دھڑا سٹا لگا ہوا ہے، کون جیتے گا، جلدی سے. چلو اسی والی مسجد میں جلدی نماز پڑھ لو، یہ امام صاحب 4 رکعت 4 منٹ میں پڑھا دیتے ہیں، وہ جلدی سے نماز پڑھ لی، سمجھ آ گیا، ہاں 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 یہ جیتے گا، یہ جیتے گا. کتنا سٹا ہوا آپ کو معلوم ہے؟ اوف، بنگال کا ریکارڈ نہیں معلوم، مجھے اپنے شہر کا معلوم ہے. مولانا جرجیز کا شہر بھی، شہر تو چھوڑو، میرا محلہ بھی، چوری چھپے سب پکڑے بھی گئے. اور یہ دیکھو رات بھر پکڑے گئے، صبح چھوٹ بھی گئے، کیونکہ مل گیا تو گرو دکھنا ان کو بھی چھوڑ دیا. یہ حال ہو رہا. تو یہ نبی کا عمل تھا. آج بھی سعودیہ چلے جائیے نماز پڑھنے کے لیے، کبھی آپ خانہ کعبہ میں جائیں گے، دیکھیے جیسے ہی مؤذن اقامت کہے گا، فوراً امام صاحب کیا کہیں گے؟ استو صفوفکم، استو صفوفکم، اپنی صفیں درست کر لو، اپنی صفیں درست کر لو کہیں گے. تو ہر امام کی ذمہ داری ہے جو بھی مسجد میں نماز پڑھائے کہ وہ صفیں درست کرے. دیکھے کبھی کبھی صفوں میں ٹہلے، دیکھے کوئی آگے تو نہیں، کوئی پیچھے تو نہیں، دیکھ لے دونوں طرف برابر برابر لوگ ہیں یا نہیں، دائیں اور بائیں. جب امام نماز پڑھانا شروع کرے اس وقت دونوں طرف برابر برابر لوگ ہونا چاہیے. پھر جو آدمی آئے بعد میں نماز پڑھنے کے لیے اس کو دائیں طرف جانا چاہیے. پھر بعد میں جو لوگ آئیں وہ یہ دیکھیں کہ دائیں طرف زیادہ ہیں یا بائیں طرف، جہاں ان کو کم لوگ نظر آئیں پھر ان کو اس طرف جانا چاہیے، بائیں طرف، یعنی اس کو پورا کرنا چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں دائیں طرف ہی زیادہ ثواب ملتا، ہم یہیں جائیں گے، ہم یہیں جائیں گے. جان بوجھ کر، پتہ نہیں کسی نے کہہ دیا کہ دائیں طرف والے پر اللہ کا بہت بڑا، اب وہ دائیں طرف سب لوگ دائیں طرف جائیں گے تو امام تو یہاں چل، پتہ چلا لائن ادھر لگ گئی، ادھر کوئی ہے ہی نہیں، ادھر سب خالی پڑا رہے گا. تو آپ کو ادھر بھی پوری کرنا ہے، برابر برابر ہونا ہے، برابر برابر. اذا قمنا الی الصلاۃ فاذا استوینا، جب ہم بالکل درست ہو جاتے، جب ہماری صفیں بالکل سیدھی ہو جاتی، کبرا، تب اللہ کے نبی فرماتے اللہ اکبر، تب کہتے اللہ اکبر. صفوں کی درستگی نماز کی درستگی ہے، صفوں کی کا مکمل ہونا نماز کا مکمل ہونا ہے. صفوں کے بیچ اگر آپ نے جگہ چھوڑ دی تو شیطان وہاں سے گزرتا ہے. کتنی مرتبہ یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں. چلیے یہ ہو گئی.
आओ, अमल हो गया। अब एक ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, सुनिएगा। बहुत से झगड़े ख़त्म भी हो जाएंगे इस हदीस के बाद। कभी कभी आपने देखा होगा, फजर की नमाज़ पढ़ने जब हम किसी मस्जिद में जाते हैं तो जमात हो रही होती है, अल्लाह अकबर, पीछे कुछ लोग जल्दी से सोचते हैं कि पहले 2 सुन्नत पढ़ लो, क्योंकि फ़जर की नमाज़ के बाद सुन्नत नहीं है। फ़जर की नमाज़ के बाद कोई नमाज ही नहीं है, तो हम फ़जर की नमाज़, अभी हमारी सुन्नत ही नहीं पढ़ी हमने, तो क्या करते हैं, इमाम तो नमाज़ पढ़ा रहा है, वो खड़े हो गए और 2 रकात जल्दी से अल्लाहु अकबर जल्दी से सुन्नतें पढ़ ली, जमात में शामिल हो गए। गलत है तरीक़ा। अब देखिए, अल्लाह के रसूल ने हुक्म नहीं दिया, अमल भी नहीं है, आपने ऐसा कभी किया भी नहीं, लेकिन किसी को करते हुए देखा तो आपने उसको मना नहीं किया। देखिए वो हदीस क्या है। वान कैस इब्न अमरिन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन बअद सलाति सुबह रकातैन फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु सुबह रकातान फ़क़ाल अर्रजुल इन्नी लम अकुन सल्लैतु रकातैनि लतैनि क़ब्लहुमा फसल्लैतुहुमा अलआन फसकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रवाहु अबू दाऊद। ये मैंने पूरी हदीस आपके सामने पढ़ दी अबू दाऊद की। एक एक लफ्ज़ के तर्जमे पर गौर करो। इस हदीस के रावी हैं कैस इब्न अमर, क्या फरमाते हैं, रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रहा था, फजर की नमाज। मैंने अल्लाह के नबी के पीछे फजर की नमाज पढ़ी। नबी अकरम फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, हम बहुत से सहाबा नबी के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। रआ रसूलुल्लाह, जब नमाज पढ़ा दिया आपने, सलाम फेर दिया, एक सहाबी आए होंगे, एक सहाबी आए और उन्होंने देखा जमात खड़ी है। होता है बहुत से लोगों को पेशाब पायखाने में देर हो जाती है तो वो मस्जिद में कभी देर से पहुंचते, तो एक सहाबी आए, वो देर से आए। जब देर से आए तो उन्होंने देखा जमात खड़ी, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, तो वो जमात में शरीक हो गए। जमात में शरीक, उन्होंने सुन्नत नहीं पढ़ी, जमात में शरीक हो गए। जब अल्लाह के रसूल ने सलाम फेरा नमाज पढ़ाकर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, जब आप सलाम फेर चुके, तो सलाम फेरने के बाद आपकी आदत होती थी मुक्तदियों की तरफ, नमाजियों की तरफ अपना चेहरा करने की, आपने नमाजियों की तरफ अपना चेहरा कर लिया। अब क्या देखा, नमाज तो हो गई, जमात में से एक आदमी, एक सहाबी उठे और अलग जाकर वो फिर नमाज की नियत बांध ली, अल्लाह हुआ, और उन्होंने 2 रकात पढ़ ली। अल्लाह के रसूल देख रहे हैं, मेरे पीछे इन्होंने नमाज पढ़ी फजर की, और फजर के बाद कोई नमाज नहीं, मैंने कह दिया था कि ला सलाता बादल फजर, फजर के बाद कोई नमाज नहीं। इन्होंने मेरे पीछे तो फजर की नमाज पढ़ ली, जब फजर के बाद कोई नमाज ही नहीं तो ये कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन नमाज पढ़ते वक्त तक नहीं बोला अल्लाह के नबी ने। जब वो नमाज पढ़ चुके तब अल्लाह के नबी ने उनको बुलाया, इधर आओ मेरे पास। तो वही हदीस है, रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजूलन, कैस इब्न अमर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा, बादा सलाति सुबही रकातैन, सुबह की फजर की 2 रकात नमाज नबी के पीछे पढ़ने के बाद उसने 2 रकात अलग से नमाज पढ़ी, बाद में उसने 2 रकातें अदा कर ली। जब वो 2 रकात पढ़ चुका तो अल्लाह के नबी ने उसको बुलाया, इधर आओ। जब वो आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास करीब बैठ गया, तो अल्लाह के नबी ने पूछा, सलातु सुबह रकातान, सुबह की नमाज तो 2 रकात है, यानी फ़र्ज़ नमाज 2 रकात है, वो तुम मेरे पीछे पढ़ चुके हो, ये बाद में तुमने कौन सी नमाज पढ़ी थी, ये बाद में तुमने क्या पढ़ा? तो जानते हो सहाबी ने क्या कहा, सुनिए। और उस सहाबी के जवाब पर नबी का अमल क्या था, नबी ने क्या कहा, ये सुनिए। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से पूछा कि ये बाद में 2 रकात कौन सी थी, तो उन्होंने कहा, इन्नी लम अकुन सल्लैतुर रकातैनि लतैनि क़ब्लहुमा। अरे अल्लाह के रसूल, अरे अल्लाह के नबी,
فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنتیں پڑھی جاتی تھیں، فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنتیں پڑھی جاتی وہ میں نہیں پڑھ سکا. قضاء حاجت وغیرہ میں دیر ہو گئی، وضو بنا کر گھر سے آیا، سوچا کہ 2 رکعت سنتیں پڑھوں گا. مسجد میں داخل ہوا تو نماز جماعت کھڑی تھی. میں نے جماعت چھوڑنا ترک نہیں کیا، میں نے جماعت سے الگ ہو کر سنتیں پڑھنا گوارا نہیں کیا، میں جماعت میں شامل ہو گیا. تو وہ 2 رکعت جو سنتیں میری چھوٹ گئی، جو پہلے پڑھی جاتی تھی، وہ میں نے نہیں پڑھی. فَصَلَّيْتُهُمَا الآن، آپ نے ابھی جو مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یہ وہی 2 رکعت سنتیں تھی جو پہلے پڑھی جاتی تھی، جو کسی وجہ سے میں نہیں پڑھ سکا، وہ میں نے اب پڑھی. کوئی نئی نماز نہیں ہے نا؟ نہیں، سنتیں تھیں. اچھا، وہ نہیں پڑھ پائے تھے. ہاں. فَسَكَتَ رسول اللہ، آپ خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. آپ نے کبھی فجر سے کے بعد سنت نہیں پڑھی، آپ نے کبھی ایسا کیا بھی نہیں، آپ نے ایسا کرنے کا حکم بھی نہیں دیا، لیکن اس صحابی نے ایسا کیا اور آپ نے اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، اس کے جواب پر آپ خاموش ہو گئے. فسکت رسول اللہ، اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر فجر کی جماعت ہو رہی ہے تو کوئی پیچھے اگر سنتیں پڑھتا ہے تو وہ ایک لغو اور ایک بیکار کام کر رہا ہے. اس کو جماعت میں شامل ہونا چاہیے، اس کو جماعت میں شرکت کرنی چاہیے، اور نماز ہو جانے کے بعد 2 رکعت نماز سنت وہ بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے. عادت نہیں بنانا چاہیے. کبھی کبھی اگر مسجد میں سنتیں نہیں پڑھ سکا، جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں شامل ہو جائے، اور سنتیں چھوٹ گئی وہ بعد میں پڑھے. اللہ کے رسول بار بار پوچھ رہے ہیں یہ کون سی نماز؟ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا. اگر علم غیب ہوتا تو آپ کو معلوم ہو جاتا یہ تو نماز پڑھ رہا ہے، سنتیں چھوٹ گئی، لیکن آپ کو معلوم ہی نہیں تھا. آپ نے اس کو بولا ذرا کون سی نماز تھی یہ؟ کہ اللہ کے رسول وہ چھوٹ گئی تھی. اچھا وہ تھی، ٹھیک. یہ ہے تقریری سنت. اب ہم اندازہ لگائیں، سوچیں کتنی چیزوں پر ہم عمل کر رہے ہیں. نبی اکرم نے ہمیں کتنا دیا ہے، اور ہم دین کے اندر کتنی چیزوں کا اور اضافہ کر رہے ہیں. اور تعجب تو یہ ہے کہ یہ سب دین سمجھ کر کوئی نیا گھر بنوا رہا ہے. چلیے مولانا صاحب کیا ہوا؟ نیا گھر بنایا ہے، دعا کر دیجئے. مولانا جرجیس 10-15 آدمیوں کے ساتھ جا رہے ہیں اور نیا گھر بن گیا، دعا کر رہے ہیں اللہ تعالی گھر میں برکت دے. اب اس گھر میں ٹی وی چلے گی، اسٹار پلس چلے گا، ناٹک دیکھا جائے گا، ساس بھی کبھی بہو تھی نا، صحیح ہے نا، بہو بھی کبھی ساس بھی کبھی بہو تھی. ہاں یہی صحیح. یہ سب چلے گا اس میں سیریل، لیکن مولانا صاحب کی دعا پہلے ہو گئی ہے. اب اس سیریل چاہے کتنے چلتے رہے اب کوئی فرق نہیں پڑے گا. مولانا سرجیت صاحب 10 آدمیوں کو لے کے دعا کرایا ہے، اب اس میں گھر کی عورتیں چاہے کتنی بیڑی کے بنڈل بنائے سب حلال. دعا جو ہو گئی، اب سب کام جائز ہو گئے. پوری زندگی اٹھا لو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کچھ صحابہ کے ساتھ آپ بھی کبھی گئے ہو کہیں، کسی نے کہا ہو اللہ کے رسول میرا گھر بن گیا ہو، چلیے دعا کر دیجیے، اور آپ نے کیا؟ یہاں تو نئی دکان بنتی ہے تو وہ کرائے کے ٹٹوؤں کو بلایا جاتا ہے. کرائے کے ٹٹو جانتے ہو؟ بھاڑے کے ایک پارا سب کو پکڑا دیا. کچھ لوگوں کو تو میں نے ایسے دیکھا ہے، ایسے. اب آپ یہ مت کہنا مولانا آپ نے کیسے دیکھا، آپ بھی گئے تھے کیا؟ آپ لوگ بہت عقل مند ہیں، بہت عقل مند ہیں. میں نے دیکھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے پڑھا. دیکھ رہا ہم دھیرے دھیرے پڑھ پا رہے، کوئی آگے وہ 3-4 پنے الٹ دیے. قرآن خوانی ہو رہی ہے. اب آپ کہو گے مولانا صاحب قرآن ہی تو پڑھا جا رہا ہے، اس میں برائی کیا ہے؟
پھر وہی بات، پھر آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں برائی کیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی برائی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کیا یہ عمل جناب محمد رسول اللہ اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہے؟ بس یہ برائی ہے۔ جس کام کو آپ دین سمجھ کر، اچھا سمجھ کر رہے ہیں، کیا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر لگا کر پاس کیا ہے؟ کیا یہ کہا ہے کہ یہ کام جائز ہے؟ کیا ایسا کیا ہے؟ آپ نے کبھی کر کے دکھایا ہے؟ نہیں۔ ہر عمل پر مہر نبی کی ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کا عمل جانتے ہو کیا تھا؟ آپ تعجب کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، ابو داؤد حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور سنو، اللہ کے نبی بھی جوتے پہنے ہوئے ہیں، آپ کے پیارے صحابہ بھی جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ نماز جوتے پہن کر ہو رہی ہے۔ جوتے پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، بشرط یہ کہ پاک زمین ہونی چاہیے اور جوتے بھی آپ کے پاک ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں کنکریلی زمین ہوا کرتی تھی، آج کل کی طرح مسجدوں میں جو فرش بچھے ہیں اس طرح کی کہ فرش نہیں بچھا کرتے تھے۔ سورج کی گرمی اس کنکریلی زمین پر آگ کے شعلے اگلتی تھی، اگر وہاں جوتے پہن کر نماز نہ پڑھی جائے تو زمین پر پڑے ہوئے وہ پتھریلے کنکر پیروں میں پھلک پیدا کر دے، اس لیے جوتے پہن کر نماز پڑھی جاتی تھی۔ آپ کل اپنی مسجدوں میں جوتے پہن کر مت پہنچ جانا۔ مولانا جرجیس نے کہا جوتے پہن کے نماز پڑھنا، اس لیے میں نے کنڈیشن بتا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے پیارے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اذ خلعنا علیک، اچانک نمازی کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں جوتے اتار دیے، نماز ہی کی حالت میں اپنے دونوں جوتے اتار دیے اور ان کو اٹھا کر ہاتھ سے پکڑا اور بائیں طرف رکھ لیے، ایسے اتار لیے اور اٹھا کے بائیں طرف رکھ دیے، اور پھر نماز پڑھانا شروع کر دی۔ آپ کے پیارے ساتھیوں نے جب یہ عمل دیکھا کہ ہمارے نبی نے جوتے اتار دیے، ہمارے نبی نے جوتے اتار دیے، تو ان صحابہ نے بھی اپنے اپنے جوتے اتار کر بائیں طرف رکھ لیے۔ سب نے، نبی نے اتارے تو سارے صحابہ نے اتارے۔ جب نماز پڑھا کر سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، اور جو چہرہ مقتدیوں کی طرف کیا، اللہ کے نبی نے جوتوں کا ڈھیر لگا ہے، صحابہ کے جوتے اترے ہوئے دیکھے، سب نے اپنے اپنے طرف رکھ لیے۔ جانتے ہو آپ نے کیا پوچھا؟ سب سے پہلا سوال، ما حملکم علی القاء نعالکم، میرے صحابیوں تمہیں جوتے اتارنے کے لیے کون بولا؟ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ تم جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے، تم نے جوتے کیوں اتار دیے؟ کس چیز نے تمہیں ابھارا جوتے اتارنے پر؟ تو صحابہ کا جواب جانتے ہو کیا تھا؟ ہمارا جواب وہ نہیں ہے، صحابہ کا جواب کیا تھا؟ اے اللہ کے رسول، آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جوتے تو کیوں اتارے؟ ارے جو امام کو کرنا چاہیے، جو امام کرتا ہے وہی تو مقتدیوں کو کرنا چاہیے۔ رائناک القیتنا علیک،
اے اللہ کے نبی ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ آپ نے اتار دیے، فَأَلْقَيْنَا تو ہم نے بھی اتار دیے، اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ جو آپ نے کیا وہ ہم نے کیا، آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے۔ یہ صحابہ تھے، میرے نبی نے جو کیا وہ ہم کریں گے۔ جوتے پہن کر نماز پڑھی تو ہم بھی پڑھیں گے، نماز کی حالت میں جوتے اتار دیے تو ہم بھی اتاریں گے۔ وہ یہ نہیں پوچھتے تھے آپ نے ایسا کیوں کیا، جو میرے نبی نے کیا وہ ہم نے۔ افسوس ہے آج کے انسان کو اور آج کے مسلمانوں کو اور نارائن پور والوں، آج کے ہم جیسے اہل حدیث نام نہاد اہل حدیثوں کو تو یہ چاہیے کہ کوئی بھی کام دیکھو، چاہے وہ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا معاملہ ہو، چاہے آپ کی مسجد میں جمعے کے دن ڈبل اذان 2 اذانیں دینے کا معاملہ ہو، چاہے وہ عقیقے کے وقت ایک بڑے جانور کی قربانی کر کے ایک ہی گائے میں 7 حصوں کا معاملہ ہو، چاہے جو بھی معاملہ ہو، آپ کو تو اپنے امام کا کرتا پکڑ کے پوچھنا چاہیے اس کی دلیل کیا ہے۔ ہمیں دلیل دو تو جناب محمد رسول اللہ سے دو، ہمیں اس بات کا ثبوت دو تو محمد رسول اللہ سے دو۔ آپ جمعے کے دن ڈبل اذان دے رہے ہیں، اس کا ثبوت ہمیں جناب محمد رسول اللہ سے دو۔ یہاں عقیقے میں ایک ہی گائے میں 7 حصے جو کیے جا رہے ہیں، ہمیں اس کا ثبوت جناب محمد رسول اللہ سے دو۔ کیا عقیقے میں گائے کی قربانی یا بڑے جانور کی قربانی میں گائے کا بچے کا عقیقہ ہوگا یا نہیں، بڑے جانور کی قربانی لگے گی یا نہیں، ہمیں اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دو۔ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہو، ہمیں اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دو۔ جمعے کی نماز کے بعد امام ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اور سارے مقتدی دعا میں آمین آمین کہے، ہمیں اس کی دلیل نبی اکرم کی حدیث سے دو، اللہ کے رسول کے قول و فعل سے دو۔ چاہیے تو یہ تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ نے مولویوں ہی کو نشانہ بنا دیا، آپ نے ان کو ہی کہنا شروع کر دیا ایسا کرتے ہو غلط کرتے ہو۔ آپ کو رہنا ہے تو دعا مانگنا پڑے گی، گھر میں جانا پڑے گا، کوئی مر جائے تو اس کے گھر میں بھی جا کر دعا کرانا پڑے گی۔ آپ نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کے باوجود بھی شریعت پر بلڈوزر چلایا ہے، شریعت پر آپ نے چھری چلائی ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کے سنت اور آپ کے طریقے کو آپ نے مجروح کیا ہے، آپ نے محمد رسول اللہ کا دل توڑا ہے، آپ نے بغیر دلیل عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ قرآن و حدیث سے ہمیں دلیل لینا چاہیے تھا اور مانگنا چاہیے، لیکن افسوس یہ کہ آپ الٹے ہمارے اوپر بگڑتے ہیں۔ صحابہ کا سیدھا جواب کیا تھا، ہم نے آپ کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے۔ اس کے بعد نبی کا جواب کیا تھا، آپ نے فرمایا سنو میں نے جوتے کیوں اتارے، فَأَتَانِي جبریل، میں نماز پڑھا رہا تھا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، فَأَخْبَرَنِي، انہوں نے مجھے خبر دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے جوتے اتار دیجئے، آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، آپ کے جوتے میں غلاظت لگی ہوئی ہے، آپ کے جوتے میں کچھ ناپاکی لگی ہوئی ہے۔ اے میرے ساتھیوں، محمد رسول اللہ عالم الغیب نہیں ہے، مجھے میرے پیروں کے جوتے میں لگی ہوئی گندگی کا بھی علم نہیں ہے، یہ مجھے جبریل نے نماز کی حالت میں بتایا، اس لیے میں نے نمازی کی حالت میں میں نے جوتے اتار دیے۔ اب تمہارے لیے قانون بنا رہا ہوں، تم لوگ دونوں جوتوں میں نماز پڑھنے جب آؤ تو آنے کے بعد جب کنکریلی زمین پر نماز پڑھنے کے لیے جوتے پہن کر نماز پڑھنا چاہو تو اپنے جوتوں میں دیکھ لو گندگی تو نہیں لگی ہوئی ہے۔ اگر تمہارے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہو، غلاظت ناپاکی لگی ہوئی ہو تو اس کو اپنے پیروں کو زمین پر رگڑ لو، مٹی پر رگڑ لو اور اس گندگی کو مٹی سے صاف کر لو، پھر اس کے اندر تم نماز پڑھو۔ آئندہ تم اپنے جوتے دیکھ لیا کرنا، اگر گندگی لگی ہوئی ہے تو مٹی پر رگڑ لیا کرنا، زمین پر رگڑ لیا کرنا اور اسی کے اندر نماز پڑھ لیا کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول نے اپنی وجہ یہ بتائی کہ میں نے اس لیے جوتے اتار دیے تھے، لیکن تم نے کیوں اتارے؟ صحابہ نے بھی جواب دیا، آپ نے اتارے اس لیے ہم نے اتار دیے۔ کیا جواب تھا؟ یہ تھا طریقہ؟ یہاں تو
پوچھنے والا کوئی نہیں. بھائی مولانا صاحب ہیں, کر رہے ہیں تو اچھا ہی کر رہے ہوں گے. جانتے ہو؟ آئیے ایک اور حدیث دیکھیے, اس کو کہتے ہیں سنت. عن نافع ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر فقال الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ. حضرت نافع کہتے ہیں, سنیے حدیث, اس کو کہتے ہیں سنت. حضرت نافع کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا, بازو میں سائڈ میں بیٹھا ہوا تھا, اور اس کو چھینک آ گئی, چھینک ایسے کر کے. آج کل کسی کو آ جائے تو بھگا دے گا, کرونا کے لکشن پائے جا رہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا اور اس آدمی کو چھینک آ گئی. ان رجلا عطس الی جنب ابن عمر, عبداللہ ابن عمر کے بغل میں بیٹھا اور اس کو چھینک آ گئی. چھینک جیسی چھینکا تو چھینکنے کے بعد اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیے جملہ کتنا اچھا ہے. دیکھا جائے تو اس میں کیا برائی ہے؟ اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. والسلام علی رسول اللہ, اور صلاۃ و سلام ہو, درود ہو, سلام ہو اللہ کے رسول پر. والسلام علی رسول اللہ, اور سلام ہو رسول اللہ پر. اتنا سنا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہ اس نے چھینکنے کے بعد کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا؟ انا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. میں بھی چاہتا ہوں کہ یہی بولوں, میں بھی چاہتا ہوں کہ جب مجھے چھینک آئے تو میں بھی یہی کہوں. کیا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. میں بھی چاہتا ہوں, میرا دل بھی چاہتا ہے کہ اتنے پاکیزہ, اتنے پیارے جملے میں اپنی زبان سے ادا کروں. لیسا ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن مجھے اللہ کے رسول نے ایسا نہیں سکھایا. اے ہائے, قربان جاؤ یہ تھے صحابہ, قربان جاؤ یہ تھے صحابہ. کیا کہتے ہیں؟ لیسا ہاکذا, لیکن ایسا نہیں سکھایا. علمنا رسول اللہ, اللہ کے رسول نے ہمیں ایسا بولنا نہیں سکھایا. علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ علی کل حال. ہمیں تو اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ جب تمہیں چھینک آئے تو یہ پڑھا کرو الحمدللہ علی کل حال. ہر حال میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. والسلام علی رسول اللہ نہیں سکھلایا, اس لیے ہم یہ جملے نہیں کہنا چاہیے. ہمیں وہی پڑھنا چاہیے جو ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. دعا ہی تو تھی اور نبی پر درود شریف ہی تو تھا. آج کل ہمارے بھائی بڑا مچل کے جلسوں میں کتنی بار کہتے ہیں مچل کے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیع. ارے زور سے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا. پتہ نہیں یہ لائے کہاں سے ہے سیدنا و حبیبنا؟ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا ہے, بتی نے لا کے کھمبا جوڑا, پوری حدیثیں پڑھ جاؤ, کہیں ملتا ہی نہیں یہ والا درود بیچارے. اور جو درود اللہ کے نبی نے سکھلایا دیکھو اس سے کتنی نفرت ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں بس یہ درود سکھلایا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود سکھلایا اللہ کے نبی نے ہمیں. لیکن آج نبی کے سکھلائے ہوئے درود سے اتنی نفرت کہ ان کا کوئی جلسہ بھی ہو تو اس میں یہ درود بھی پڑھنا گوارا نہیں. کیا پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا مرتضینا, پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں وہ, اور بنا چڑھا کر وہ لا کر. وہی میں نے کہا نا, ابھی اذان کے بعد کی دعا کیا پڑھتے ہیں وہ؟ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اذان ہو جائے گی تو اذان کے بعد کی دعا صرف اتنی ہے, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. بس اذان کی بات کی دعا اتنی ہے.
لیکن کبھی اپنے بھائیوں سے پوچھنا، اپنے پڑوسیوں سے پوچھنا کہ اذان کے بعد کی دعا کیا ہے، تو جانتے ہو کیا کہیں گے؟ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ۔ یہ والدرجۃ الرفیعہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہ کیا کہیں گے؟ والدرجۃ الرفیعہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ جملے بھی پڑھیں گے، انک لا تخلف المیعاد۔ اب بتائیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا؟ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں یہ پڑھوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ لیس ھکذا علمنا رسول اللہ، لیکن میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ مجھے اللہ کے رسول نے ایسا نہیں سکھلایا۔ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ علی کل حال، اللہ کے رسول نے تو ہمیں اتنا سکھلایا کہ میں یہ کہوں کہ الحمدللہ علی کل حال، یعنی بس یہ دعا بتلائی ہے چھینکنے کے بعد کی دعا میں۔ تو یہ والدرجۃ الرفیعہ یہ سب کہاں سے لائے ہو؟ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ سب موضوع اور من گھڑت۔ تو یہ ہے۔ اور سنت سمجھنا چاہتے ہو؟ آؤ ایک اور حدیث سناؤ تم۔ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں، سنیں، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، منبر پر کھڑے ہیں، خطبہ چالو، اور اتنے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، دیکھ رہے خطبہ چالو ہو گیا۔ جیسی داخل ہوئے مسجد کے اندر، ان کا ایک پیر مسجد کے اندر ہے اور ایک پیر مسجد کے باہر ہے، ابھی پوری طریقے سے داخل نہیں ہوئے، ایسے جا رہے تھے، ایسے پیر ایک اندر اور ایک باہر۔ مسجد میں ایک صحابی خطبے کے دوران کھڑے ہو گئے، اٹھ گئے، ان کو کوئی ضرورت پیش آئی ہوگی تو وہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے اس صحابی کو کھڑے ہوتے دیکھا، ان کو اٹھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے ایسے دیکھے کہا اجلس مکانک، کہا ان سے جو کھڑے ہو رہے تھے مسجد میں دوران خطبہ، جو سن رہے تھے پہلے سے، آپ نے ان سے کہا کھڑے ہو رہے تھے وہ، اجلس مکانک، اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، لیکن نام نہیں لیا تھا آپ نے صرف یہ کہا اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ یہ مسجد میں گھس رہے تھے عبداللہ ابن مسعود، ان کا ایک پیر مسجد کے اندر تھا، ایک پیر باہر تھا، انہوں نے سنا اللہ کے نبی نے کہا اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، ایسے بیٹھ گئے، ایسے ایک پیر اندر ایک پیر ایسے بیٹھ گئے۔ کیا اسٹائل رہی ہوگی، ہم تو بیٹھ ہی نہیں پائیں گے، آپ لوگ کر کے دیکھیے یار، ایسے بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول کے چہرے پہ ہنسی آ گئی، مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے کہا تعال یا عبداللہ، آئے عبداللہ تم ادھر آؤ۔ ارے تم کیوں بیٹھ گئے؟ تم سے تھوڑی کہا تھا میں نے۔ پھر وہ آنے لگے، آپ نے کہا تم سے تھوڑی کہا تھا میں نے، تم کیوں بیٹھے؟ تو انہوں نے جواب دیا اللہ کے رسول میں کیا جانوں آپ نے کس سے کہا، آپ نے کسی کا نام تھوڑی لیا تھا، آپ نے صرف یہ کہا بیٹھ جا، میرے کانوں نے سنا نبی کا حکم ہے بیٹھ جا، میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا، یہ سوچ کر نبی کا حکم نہیں مانوں گا تو جہنمی ہو جاؤں گا، نبی کا حکم نہیں مانوں گا تو نافرمانی کہلائی جائے گی، میں اس لیے بیٹھ گیا۔ یہ فرما برداری تھی، یہ اطاعت تھی، یہ جذبہ تھا۔ کہاں گیا وہ جذبہ؟ کہاں گئی وہ اطاعت؟ کہاں گئی وہ فرما برداری؟ کہاں گیا وہ جذبہ؟ بتائیے، مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہو، ایک پیر اندر ہو، سوچئے تو صحیح اسٹائل کیا رہی ہوگی، ایک پیر باہر ہو ایک پیر اندر ہو، اور اللہ کے رسول نے دوسرے صحابی سے کہا بیٹھ جاؤ، اور انہوں نے سنا تو بیٹھ گئے، کیا حالت رہی ہوگی، وہ بھی بڑھاپے میں۔ بیٹھ تو گئے، اللہ کے نبی نے کہا تعال یا عبداللہ ادھر آؤ، اے عبداللہ میں نے تم سے نہیں کہا۔ پھر آپ نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ تم کیوں بیٹھ گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول میں نہیں جانتا آپ نے کس سے کہا، آپ نے کسی کا نام نہیں لیا تھا، آپ نے تو صرف اتنا کہا بیٹھ جاؤ، اور میرے کانوں نے اتنا سنا کہ بیٹھ جا، میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا، یہ سوچ کر کہ اگر نہیں بیٹھوں گا تو اللہ کے رسول کا نافرمان کہلایا جاؤں گا، اس لیے میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، نارائن پور کے لوگوں اور ادھر ادھر سے آنے والوں، کلیا چک، معظم پور، شری رام پور، لکھی پور اور اطراف و اکناف سے آنے والوں، میری تقریر کو آج غور سے سن لو،
یہ میڈیا اور چینلوں کے ذریعے تو پوری دنیا میں پہنچی جائے گی، لیکن آپ عام کرو، سنت کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول کا یہ مقام تھا کہ جو جہاں سن لیا اسی جگہ پر وہ بیٹھ جایا کرتا تھا، وہ بیٹھ جایا کرتا تھا۔ ذرا سنن دارمی کے ان لفظوں پر غور کرو۔ عبداللہ ابن مسعود یہی راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار میں مسجد کے اندر داخل ہوا، میں نے چند لوگوں کو دیکھا، وہ حلقہ بنائے ہیں، 10 آدمی ادھر، 5 آدمی ادھر، 20 آدمی ادھر، 8 آدمی ادھر، اور سب نے اپنی انگلیوں پر یا کنکریوں پر، کچھ کنکریاں انہوں نے لے رکھی تھی، پتھر کی گٹیاں، کنکریاں یہ ہوتی نہیں کنکری، آپ کے یہاں جو بھی بولتے ہو، جیسے کنکری ماری جاتی ہے وہ شیطان کو چھوٹے چنے کے دانے کے برابر، تو وہ کنکریاں انہوں نے لی تھی، ان کے پاس رکھی ہوئی تھی کنکریاں۔ تسبیح پڑھنے والوں، مالائیں گھمانے والوں، حاجی صاحب آئے کہاں سے حج کر کے، کیا لائے؟ تسبیح لائے۔ کتنا بڑا نیک کام کیا حاجی، کیا لایا؟ تسبیح لایا، اور کتنی اچھی طریقے سے بانٹ رہا، لو دوسروں کو لو۔ یہ تسبیح کے بارے میں یہ بانٹ رہے ہو نا، کم سے کم سوچ لیا آپ نے عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا تھا ان کے بارے میں، ان کے بارے میں؟ سنندار بھی اٹھاؤ کنکریاں، اور 10 آدمی ادھر، 5 آدمی ادھر، لوگ پڑھ رہے 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر۔ ان کنکریوں پر یہی وظیفے پڑھے جا رہے ہیں۔ ہاں آج بھی ہمارے معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے، جب NRC اور CAA کا مدعا اٹھا تھا، میں نے دیکھا ہے بہت بڑے بڑے شہروں میں، میں نے دیکھا ہے کہ مسجدوں میں باقاعدہ وظیفے ہوئے۔ اللہ اس دیش کے پردھان منتری کی عقل گھما دے پھرا دے، امت شاہ کی کھوپڑی کو گھما دے پھرا دے، تو وظیفے ہوئے اور لوگوں نے 1.25 لاکھ مرتبہ وظیفے پڑھے، تسبیح پر لا الہ الا اللہ کا ورد، اور سبحان، اور اس کا یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد 1.25 لاکھ مرتبہ، 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا گیا ہے۔ یہ طریقے آپ اپنائیں گے جو شریعت سے ثابت نہ ہو، وہ طریقے اپنائے گئے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کنکریوں پر پڑھ رہے ہیں، کوئی 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر ان کنکریوں پہ پڑھ رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے ان کو بد دعا دی، اللہ تمہیں ہلاک کر دے۔ ایک صحابی کی بد دعا، ان کنکریوں پر پڑھنے والے صحابیوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود فرمانے تمہاری ماں تمہیں کھو دے، تمہاری ماں تمہیں گم پائے، تمہاری ماں تمہیں مرا ہوا پائے، یعنی تم مر جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ۔ ان صحابیوں نے پوچھا، اے عبداللہ ابن مسعود آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ہمیں مسجد میں آنے کے بعد بد دعا دے رہے ہو، ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ اچھا کام ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہاں، ان کنکریوں پر ہم 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر اللہ کی تسبیح ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ تب عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہے میں تمہیں بد دعا نہ دوں تو کیا دوں؟ ابھی جناب محمد رسول اللہ کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، ابھی نبی اکرم کو اس دنیا سے گئے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے، ابھی محمد رسول اللہ کو انتقال کیے ہوئے زیادہ زمانہ نہیں ہوا، ابھی نبی اکرم کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، ابھی نبی اکرم کے برتن پرانے نہیں ہوئے، ابھی اللہ کے رسول کی چھڑی آپ کی پرانی نہیں ہوئی، اور تم نے دین کے اندر ایک نئی چیز نکال لی، دین کے اندر تم نے ایک نئی بدعت نکال لی۔ ہم نے اللہ کے رسول کے زمانے میں نبی اکرم کو اور آپ کے صحابہ کو ان انگلیوں کے پور پر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور تم نے کنکریوں پر پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ ابھی اللہ کے نبی کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے اور تم نے دین کے اندر نئی بدعت نکال لی۔ یہ صورتحال تھی جب مسجد میں بیٹھ کر کنکریوں پہ نہیں پڑھا جا سکتا ہے
تو تسبیح کے دانوں پر کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ حج کرنے والوں تمہیں حج مبارک ہو، آئندہ بھی تم کبھی حج کرنے جاؤ تو اچھی بات ہے جاؤ، لیکن وہاں سے اس طریقے کی خرافاتیں لے کر مت آؤ۔ زمزم لاؤ، کھجور لاؤ، وہاں بہت سی دینی کتابیں تقسیم ہوتی ہیں، بنگلہ میں بھی، اردو میں بھی، ہندی میں بھی۔ آپ وہاں سے دینی کتابیں لے کے آئیے، کسی کو تسبیح دینے کے بجائے آپ کسی کو اپنی بنگلہ زبان میں وہاں سے لائی ہوئی دین کی کتاب دے دیجئے، قرآن لا کر دے دیجئے، آپ کے لیے یہ چیز بھی ثواب کا باعث بنے گی۔ آپ ان چیزوں کو دے رہے ہیں جس کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی وجود نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، اور ابھی تک نہ معلوم تھا تو اس لیے اللہ سے توبہ کیجئے، اب معلوم ہو جانے کے بعد ان چیزوں سے بچیے۔ آپ کو نہیں معلوم شریعت کیا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں شریعت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے ایک ساتھی حضرت مجاہد کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ایک جنگل کی طرف سے ایک شہر کی طرف گھسنا ہوا، آپ کا جانا ہوا، ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے مجاہد آس پاس کہیں مسجد نظر نہیں آ رہی ہے، ہم کو ظہر کی نماز پڑھنا ہے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں ہاں کوئی مسجد تو نظر نہیں آتی ہے۔ ابھی دونوں گفتگو ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں اذان کی آواز سنائی دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں اے عبداللہ ابن عمر تمہیں کہیں اللہ کا نام پکارا، کوئی اللہ کا نام پکار رہا ہے کیا؟ تمہیں آواز لگ رہی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کان لگایا، فرماتے ہاں آس پاس ہی کہیں مسجد ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، چلو چلو جلدی اس مسجد کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے عبداللہ ابن عمر حضرت مجاہد کے ساتھ اس محلے میں پہنچتے ہیں، مسجد کا دروازہ آ گیا، حضرت عمر مسجد میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اتنے میں اذان کا آخری جملہ ادا ہوتا ہے، مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر نے عبداللہ ابن عمر نے سمجھا اذان ہو گئی ہے، اب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، اتنے میں مؤذن جس نے اذان دی، اذان دینے کے بعد اس نے ایک لفظ ایک جملہ اپنی طرف سے ادا کر دیا، الصلاۃ الجامعہ الصلاۃ الجامعہ، لوگو جلدی آؤ مسجد میں، جلدی آؤ نماز کھڑی ہونے والی ہے، نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ دیکھیے کوئی برا جملہ نہیں کہا، اس نے نمازی کے لیے بلایا، اس نے صرف یہ کہا لوگو جلدی آؤ مسجد میں جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے مسجد میں قدم رکھ دیا تھا، حضرت مجاہد سے کہتے ہیں مجاہد میرا ہاتھ پکڑو، مجاہد مجھے گشی آ رہی ہے، مجاہد مجھے چکر آ رہے ہیں، میں گر جاؤں گا۔ مجاہد کہتے کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجاہد مجھے یہاں سے نکالو، اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، اس مسجد سے مجھے نکالو۔ میں نے اللہ کے نبی کے زمانے میں صرف اذان اتنی سنی، لا الہ الا اللہ، اذان کا مطلب ہی ہوتا ہے نماز کے لیے آؤ، لیکن اس نے اپنی طرف سے الصلاۃ الجامعہ کہہ دیا کہ جلدی آؤ نماز کھڑی ہونے والی ہے، اپنی طرف سے کہہ کر اس نے لوگوں کو بلایا۔ یہ نئی چیز اس نے ایجاد کر دی ہے، بدعتیوں کی مسجد ہے، اے مجاہد مجھے اس مسجد سے نکالو، اس مسجد میں میری نماز نہیں ہوگی۔ سوچئے اتنا سا جملہ بڑھ گیا تو مسجد میں نماز نہیں پڑھی، باہر نکلے اپنی پگڑی اتاری، اسی کو چادر بنا لیا، اسی کو زمین پہ بچھا لیا اور بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لی، بغیر امامے کے نماز پڑھ لی، کیونکہ ٹوپی لگانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ کوئی زیادہ ثواب کا حامل ہے، اس لیے انہوں نے سوچا زمین پر بچھا لو، سر سے پگڑی اتر گئی تو کیا ہوا؟ میں نے اللہ کے رسول کو ننگے سر نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انہوں نے مسجد سے باہر سڑک پر نماز پڑھ لی، اپنے سر کا امامہ اتار کے زمین پہ بچھا کے نماز پڑھنا گوارا کر لیا، لیکن اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی ہے۔ ہم اندازہ لگائیں مولانا جرجیس آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کا حق رکھتا ہے؟ باہر سے آنے کے بعد جس مسجد کے اندر ہر فرض نماز کے بعد دعا کو ضروری سمجھ کے مانگا جاتا ہو اور امام کو مجبور کیا جاتا ہو، بتائیے کون سے
کس خیال سے مسجد میں داخل ہوا جائے اور کون سا ارادہ لے کر مسجد میں جایا جائے. جہاں قبرستان کے اندر ہاتھ اٹھا کر میت مرنے کے بعد, دفنانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کو جنازے کا ایک حصہ تصور کیا جاتا ہو, میرے بھائیوں, کون سا چہرہ لے کر اور کون سا ارادہ لے کر آپ کے ہاں آیا جائے. 18-20 سال کا عرصہ ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے, لیکن وہی گھسی پٹی باتیں اور وہی چیزیں چلی آ رہی ہیں. آج یہ چیز تو آپ نے ضروری سمجھ لی, میں نے مان لیا, چلیے نہیں بدل رہے ہو آپ کی مرضی, لیکن جو چیز سنت ہے اس کو تو آپ نے کیا ہی نہیں. مردے کو قبرستان میں جب دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں اور جب اس کو لٹاتے ہیں تو آپ کیسے لٹاتے ہو؟ چت لٹاتے ہیں نا, سر ادھر رہتا ہے, مان لیجئے سر ادھر ہے, پیر ادھر ہے, تو ایسی تو لٹاتے ہو نا. مجھے دکھائیے آپ کہاں ہیں, آپ کے علاقے کے کسی مولوی نے آپ کو بتایا ہے؟ جبکہ سنت یہ ہے کہ میت کو جب آپ قبر کے اندر لٹائیں گے تو اس کو داہنی کروٹ سے لٹائیں گے. ہم لٹاتے تو چت ہیں اور منہ اس کو ایسا کر دیتے ہیں, ایسا کر, یہ اور تکلیف دہ چیز ہے. چت لٹاتے ہیں, غلط ہے یہ طریقہ. پھر سن لو, غلط ہے یہ طریقہ. نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, میت کو قبر میں اتارنا اور چت لٹانا غلط ہے طریقہ. کل تک رہوں گا, شام تک رہوں گا انشاءاللہ. کسی کو اس کی دلیل ملے تو ہمیں بھی دکھا دینا. علم ایک سمندر ہے, ہو سکتا ہے کہ میرے پاس علم نہ ہو, آپ کے پاس کوئی دلیل ہو, آپ ہمیں دے دیں. اور نہیں تو میرے پاس دلیل ہے, میت کو داہنی کروٹ سے لٹایا جائے گا, ایسے, اور اس کا یہ حصہ جو ہے کمر, اس کو آپ دیوار سے چپکائیں گے, کیونکہ جب داہنی کروٹ سے آپ لٹائیں گے تو وہ ٹک نہیں پائے گا. آپ کو مٹی کے 2-3 ڈھیلے اس کے پیچھے رکھنا پڑیں گے تاکہ وہ ٹک جائے, اور ایسا نہیں کر سکتے ہو تو اس والی دیوار سے جو قبر کھدی ہوئی ہے اس کو آپ اس دیوار سے چپکا دیجئے اور اس کو پورا کا پورا داہنی کروٹ سے لٹائیے. اس کے بعد پٹرے رکھ کے آپ اس کے بعد مٹی دیں. یہ طریقہ سنت ہے, یہ طریقہ شریعت سے ثابت ہے, لیکن آپ نہیں کریں گے. جو ثابت ہے وہ نہیں کریں گے, اور جو ثابت نہیں ہے اس کو کرنے پر آپ اپنے امام کو اور اپنے عالم کو مجبور کریں گے. کیوں؟ میرے باپ دادا جو کرتے چلے آئے ہیں وہی ہم کریں گے. ہم میں اور دوسروں میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ میت کو قبرستان میں چت نہیں لٹایا جائے گا. قبر میں اتارتے وقت اس کو داہنی کروٹ سے, اور سنیے, اس کی چارپائی کو سامنے نہیں رکھا جائے گا قبر کے, اس کی چارپائی کو میت کے پائیں تاپے پر قبر کے اس سائڈ میں رکھا جائے گا, اور جب اس میت کو لایا جائے گا, لوگ اٹھائیں گے تو اس کو پائیں تاپے کی طرف سے, پیر کی طرف سے لائیں گے, اور اس طریقے سے جیسے یہ قبر کھدی ہوئی ہے, آپ اس کو ایسے لائیں گے, ایسے, اور پھر اس کا سر یہاں کریں گے اور پیر اس کے یہاں کریں گے, اور یہاں سے لائیں گے اس کو, سامنے سے نہیں لایا جائے گا. سنیے طریقہ, یا تو اٹھایا اور دے دیا, لے اتار لیجیے, نہیں, میت کو اس طرف رکھیں گے اور وہاں سے اس کی باڈی کو اٹھا کر ایسے لایا جائے گا. اس کا سر ادھر ہوگا, پیر ادھر ہوں گے, اور اس طریقے سے لایا جائے گا, اس طریقے سے, اور یہاں سر اور یہاں پیر رکھا جائے گا, اور اس کے بعد اس کو داہنی رائٹ سائڈ داہنی کروٹ سے اس کو لٹا کر دیوار سے چپکا کر پٹرے رکھ کر مٹی دی جائے گی. یہ ہے طریقہ. اب کل جانتے ہو چائے کی ہوٹلوں پہ باتیں ہوں گی, یہ مولوی ایک اور فتنہ کھڑا کر رہا ہے, یہ نیا آ گیا ہے, نئی بات بتا گیا. آج تک کسی کو, ابھی تک تو چتی لٹاتے آئے ہیں. ارے آپ کیا لٹاتے آئے ہو, ہم نے بھی لٹائے ہیں. جب نہیں معلوم تھا,
لیکن جب علم ہو گیا تو ضد اور بحث نہیں، جب دلیل آ گئی آمنا و صدقنا، جب نبی سے ثابت، تو وہاں ایک بات آپ کی نہیں چلے گی، ہماری نہیں چلے گی، وہاں چلے گی تو جناب محمد رسول اللہ کی چلے گی۔ یہی تو شریعت ہے، یہی تو شریعت ہے۔ آدمی اپنی غلطی کو تسلیم کر لے اور شریعت پر جم جائے، یہی تو شریعت ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت امیر معاویہ خانہ کعبہ کا جب طواف کرتے تھے تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے چاروں کونوں کو چھوتے تھے، چاروں کعبے کے چار کونے ہیں نا، چاروں کونوں کو چھوتے تھے، جبکہ حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ آپ پہلا چکر جو لگائیں گے وہ حجر اسود جہاں ہے وہاں سے آپ شروع کریں گے، اس کونے سے، اور وہاں سے چکر لگاتے ہوئے آپ آئیں گے رکن یمانی کو چھوئیں گے۔ آپ یہ ایسے اگر چھو سکتے ہیں آرام سے تو چھو لیجئے، اس کو آپ چھوئیں گے، اور رکن یمانی اس کے بعد جو کونا آئے گا وہ حجر اسود کا ہوگا۔ یہاں سے یہاں تک آپ یہ دعا پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا زور سے پڑھیں گے، آپ رکن یمانی چھوئیں گے اور وہاں سے یہ دعا پڑھتے ہوئے زور سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جب کعبہ کا طواف کریں گے تب کی بات کر رہا ہوں میں، چاہے عمرہ کریں یا حج کریں، جب آپ طواف کریں گے کعبہ کا تو پہلا چکر آپ حجر اسود سے شروع کریں گے، اور کرتے کرتے پہلا کونا نکلے گا، دوسرا کونا نکلے گا، تیسرا کونا جو آئے گا وہی رکن یمانی ہے، اس کو چھوئیں گے، اور چوتھا کونا پھر حجر اسود ہے۔ تو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک آپ یہ دعا پڑھتے ہوئے آئیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب حجر اسود پر آنے کے بعد اگر آسانی سے بوسہ لے سکتے ہو تو لے لیجئے، اور آسانی سے بوسہ نہیں لے سکتے ہو تو اپنا دائنا ہاتھ اٹھا لیجئے اور یہ کہیے اللہ اکبر، یہ کہہ کر آپ آگے بڑھ جائیے اور چکر لگائیے۔ خام خواہ ہلاکت میں اپنے آپ کو مت ڈالیے، زبردستی کسی کو دھکا دے کر چومنے کی کوشش مت کیجئے خانے حجر اسود کو، کیونکہ وہاں کچھ حبشی لوگ بھی طواف کرتے ہیں نا، بڑے موٹے تازے ہوتے ہیں۔ ہم نے تھوڑی بہت کوشش کی تو ایک دھکے میں گرے تھے ہم ادھر، بڑے لمبے چوڑے ہوتے ہیں۔ اب ان کو تھوڑی معلوم ہے یہ مولانا جرجیس ہے کون ہے، وہاں تو سب ایک ہی ڈریس میں ہے، ایک ہی لباس میں ہے۔ اب ہم جیسے سوچ رہے تھے کہ چلے جائیں ذرا چوم لیں، تو جیسی گرم دھکا لگا گئے، وہ تو گرے نہیں تھے، وہ گرتے ہی نہیں ہیں، وہاں گریں گے تو ایک دوسرے کے اوپر ہی گریں گے، وہ اٹھا لیتا ہے۔ مصیبت مول مت لو، چلو اللہ اکبر کہہ کے آگے بڑھ گئے۔ اور وہ بڑے بدماش ہوتے ہیں کالے لوگ جو ہوتے ہیں وہ حبشی، وہ کسی کے نہیں دیکھتے ہیں، وہ ایک تو افریقہ کے ہوتے ہیں، لگتا ہے ان کے کالے ہونٹوں سے ہی حجر اسود کالا ہوا ہوگا، ایسا لگتا ہے، وہ اتنے ویسے ہوتے ہیں کر کے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ چار، لیکن رکن یمانی کو چھونا اور حجر اسود کو بوسہ لینا اگر آسانی سے ہو سکے۔ لیکن امیر معاویہ کیا کرتے تھے، وہ چاروں کونے چھوتے تھے، یہ پھر دوسرا چاروں کونے چھوتے تھے۔ ایک بار عبداللہ ابن عباس نے ان کو دیکھ لیا تو طواف کے بعد ان کو پکڑ لیا، کہنے لگے یہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا کیوں؟ یہ چار کونے کیوں چھوتے ہو؟ یہ کونا بھی چھوا، یہ کونا بھی چھو لیا، یہ کونا بھی چھوا، یہ کونا بھی چھوا، یہ کونا بھی چھوا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا، اے عبداللہ، خانہ کعبہ پورا کا پورا برکت حاصل کرنے کی چیز ہے، تبرک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے زیادہ سے زیادہ حصے کو چھو لے تاکہ برکت حاصل ہو جائے۔ دیکھیے مقصد اچھا تھا، دل میں نیت اچھی تھی، مقصد اچھا تھا، ارادہ نیک تھا، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ حجر پورا کا پورا کعبہ کا جتنے کونے سب چھو لوں، زیادہ سے زیادہ چھو لوں تاکہ برکت حاصل ہو۔ اس پر عبداللہ ابن عباس نے کیا فرمایا، سنو تم غلط کرتے ہو، میں بھی چاہتا ہوں کہ کعبے سے لپٹ جاؤں، میں بھی چاہتا ہوں کہ پورے کعبہ کے ایک ایک حصے کو میں چھوؤں اور چوموں اور چاٹوں،
اور برکت حاصل کروں، لیکن یہ محمد رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ اے معاویہ ایسا نہیں، اللہ کے نبی نے رکن یمانی کو چھوا ہے اور حجر اسود کو بوسہ لیا ہے، بس ہمیں رکن یمانی کو چھونا ہے اور حجر اسود کو بوسہ لینا ہے، چاروں کونوں کو نہیں چھونا ہے۔ ایسا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے، ایسا ہمیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ امیر معاویہ کہتے ہیں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اتنے بڑے صحابی لیکن غلطی واپس لے لی، کیا کہتے ہیں؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اب میں ایسا ہی کروں گا، رکن یمانی کو چھوؤں گا اور حجر اسود کو بوسہ لوں گا، کیونکہ یہی محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ ایک چیز اپنی طرف سے آگے نہیں بڑھا رہے، ایک حدیث ایک واقعہ اور سنا کر میں آپ کو رخصت کروں گا، آپ کے پنڈال سے جائیے۔ میرے بھائیوں سنیے، بڑا اچھا واقعہ ہے، بڑا اچھا۔ عبداللہ ابن مسعود نے ایک مرتبہ اس آدمی کو ڈانٹا، فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد، فجر میں 2 رکعت سنت ہے، 2 فرض ہیں، 2 سنت 2 فرض۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے ایک آدمی کو ڈانٹا، کیوں ڈانٹا؟ کہ وہ 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد ابھی دیکھا نماز میں ٹائم ہے، فرض نماز میں دیر ہے، ابھی بعد میں جماعت کھڑی ہوگی، تو 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد وہ اور 2 رکعت پڑھنے لگا، اللہ اکبر، اور لمبی نماز پڑھنے لگا۔ جب لمبی نماز پڑھ کے ختم کیا تو عبداللہ ابن مسعود نے ڈانٹا، دیکھیے 2 رکعت سنت پڑھ چکے تھے، اب 2 فرض پڑھنا ہے، تو فرض تو پڑھنے رہے، وہ تو جماعت کے ساتھ پڑھو گے، 2 سنت پڑھنے کے بعد 2 رکعت اور پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ سوچ کر ابھی ٹائم تو ہے اور پڑھ لو۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود نے جب ڈانٹا تو انہوں نے کہا مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ کہا تمہیں گناہ پڑے گا۔ تو اس آدمی نے کہا آئے عبداللہ، نماز پڑھنے پر اللہ مجھے گناہ دے گا؟ دیکھیے سوال، دیکھیے، ارے میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، کیا نماز پڑھنے پر اللہ مجھے عذاب دے گا؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا نہیں، نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، سنت کی مخالفت کرنے پر اللہ تمہیں عذاب دے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فجر کی 2 سنت اور 2 فرض ہی پڑھی ہے، تم 2 سنت پڑھنے کے بعد پھر سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہو، یہ گناہ ہے، یہ عذاب ہے، تمہیں نماز پڑھنے کا عذاب نہیں پڑے گا، سنت کی مخالفت کرنے کی سزا دے گا، تم سنت بدل رہے ہو، نبی کا طریقہ بدل رہے ہو، اس کا عذاب دے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں سنت کو پہچاننا چاہیے۔ جمعے کے خطبے میں میں نے کہا نیت پر ڈیپینڈ ہے ہماری عبادت، اور آج ہم نے یہ بتایا ہماری عبادت سنت پر ڈیپینڈ ہے، جناب محمد رسول اللہ کی مہر پر ڈیپینڈ ہے، نبی کے طریقے پر ڈیپینڈ ہے۔ ہماری عبادتوں پر اگر محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہے تو وہ قبول ہوگی۔ اس لیے یاد رکھیے گا، فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ناجائز نہیں ہے۔ فرض نماز کے بعد اکیلے تنہائی میں آپ جتنی دعا مانگنا چاہیں مانگیں۔ اعتراض صرف اس بات پر ہے، غلط صرف یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد امام کا انتظار میں بیٹھے رہنا، اور امام ہاتھ اٹھائے تب مقتدی ہاتھ اٹھائیں، اور امام دعا کرائے مقتدی آمین آمین بولیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ آپ دعا مانگیے، جتنی مانگ سکتے ہو مانگیے۔ دوسری چیز، ختنے کا کھانا حرام ہے، ختنے کا کھانے کی اگر کوئی دعوت کرے تو نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، اگر عقیقہ کر رہا ہے 7ویں دن اور 7ویں ہی دن بچے کا عقیقے میں ختنہ کرا لیتا ہے تو اس کو ختنے کی دعوت نہیں، اس کو عقیقے کی دعوت کہنا چاہیے، عقیقے کی دعوت میں جانا چاہیے، وہ مسنون ہے، سنت ہے۔ اور سن لیجئے، عقیقہ صرف 7ویں دن جائز ہے، بس عقیقہ صرف 7ویں دن جائز ہے۔ 7ویں دن کے بعد نہ 14واں دن نہ 21واں دن، یہ صرف اپنی طرف سے بنی ہوئی خرافاتیں ہیں، اس کو چاہے جو کہہ لو، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ 7ویں دن اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو عقیقہ کریں، اور اگر نہیں ہے تو پھر زندگی میں اللہ تعالیٰ جب آپ کو موقع دے دے اور جب صاحب استطاعت ہو جائیں آپ، تب آپ اپنے بچے کی طرف سے عقیقہ کر سکتے ہیں۔ 14ویں دن اور 21ویں دن کی کوئی وہ نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ استطاعت والے تو ہو گئے لیکن ابھی نہیں کرتے عقیقہ، کیا کرتے ہیں؟ بیٹے کی شادی ہے، اس کی شادی میں بیٹے کا بھی کر دیں گے اور پوتے کا بھی کر دیں گے، بیوی کا بھی کر دیں گے۔ ایک گائے لائے، 2 بیٹے کی طرف سے، ایک بہو کی طرف سے، ایک اور پوتا ہوا 2 اس کی طرف سے، 7 حصے، اللہ اکبر، ایک گائے کر دی اور 7 حصے۔ نہیں چلے گا، عقیقے میں بڑا جانور ہی نہیں چلے گا، عقیقے میں 2 بکرے چاہیے، چھوٹے جانور 2 بھیڑ یا 2 دمبا یا 2 مینڈا یا 2 بکرا ہو، لڑکا ہے تو، لڑکی ہے تو 1، لڑکی ہے تو 1، لڑکا ہے تو 2،
اگر آپ کے پاس تنگی ہے اور نہیں کر سکتے ہیں، لڑکا ہے دو نہیں تو ایک بھی کر سکتے ہیں، چل جائے گا، لیکن اگر ہے تو دو کریے۔ اور سنیے، عقیقے میں دو دانت کا ہونا ضروری نہیں ہے، عقیقے میں دو دانت کا جانور ہونا ضروری نہیں ہے۔ قربانی والے احکام یہاں نافذ نہیں ہوں گے۔ اتنا بڑا، اب دو دانت کا ضروری نہیں ہے تو اتنا چھوٹا بھی نہ ہو کہ آج ہی پیدا ہوا ہو 2 لاکھ کر دو۔ مکافیتان اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ وہ دیکھنے میں لگے کہ ہاں بکرا ہے، بکری ہے، اس کو بچہ نہ کہا جا رہا ہو، بکری کہا جا رہا ہو یا بکرا کہا جا رہا ہو، اتنا لگنا چاہیے۔ کم سے کم 2 دانت نہیں ہے تو چلے گا، لیکن اتنا چھوٹا بھی نہ ہو کہ لگ رہا ہو جیسے 1 مہینے کا اٹھا کے لاکے ذبح کر دیا، نہیں، تو 2 بکرے لڑکے میں اور لڑکی میں 1، یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ میت کے لیے قبرستان میں دعا کریں۔ دعا میں ہاتھ اٹھانے کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ قابل اعتراض ہے، دعا کرنا نہیں۔ اللہ کے رسول نے خود کہا اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، ہے بس الان اس سے سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا۔ چھوڑو یار، یہاں کوئی فتوے بازی تھوڑی ہوتی ہے پر جلسوں میں لا کے سوال کرتے ہیں۔ آپ کے ہاں دارالافتاء کھلا ہوا ہے، فتوے وہاں سے لیا کریے۔ یہ تو تقریر میں ایک حصہ ہے، وہ ہم نے بتا دیا جو بتا رہے ہیں ہم آپ کو۔ اور ایک آدمی کے سوال بتاؤ تو دوسرے اور لانے لگتے ہیں۔ ایک بار کٹیہار کی سائڈ میں پروگرام ہوا تو 2.5 گھنٹے تقریر ہوئی نہیں، پورا کا پورا سوال جواب نہیں چلا گیا۔ اب بعد میں وہاں کے لوگ بولتے ہیں نہیں پوری تقریر 2.5 گھنٹے اور بولو، 2 گھنٹے اور بولو۔ تو یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں پرسنل ہیں، اکیلے میں آ کے بات کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریے بار الہ ہمیں کتاب